warahmatullahi wabarakatuh। आज इंशाअल्लाह हम लेसन 13 करेंगे जिसमें सूरह बकरा की वर्सेस 94 और 95 हैं। और मौजू यहूदियों के मन घड़त अकीदे दुनिया के बारे में उनकी हरस। और शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमेशा की तरह पढ़ते हैं। तो ये आज की आयत हैं जिनको आगे जाके ब्रेक डाउन करके हम लेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी हमेशा वाली दुआ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। वो मेरी जुबान की गिरहा को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे करते हैं। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो may Allah subhanahu wa ta'ala make this effort successful from all of us, Allahumma आमीन। तो आपको पता है हमने लेवल 2 और लेवल 3 में सूरह बकरा के पहले 10 हिस्से कवर किए हैं। अपने दाएं और बाएं हाथ पे पॉइंटर्स बनाए हैं। और इसी तरह अब लेवल 4 में अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज नंबर 14 तक आज पहुंच जाएंगे। और हम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। राइट हैंड पे एवरी फिंगर पे हमने पॉइंटर्स लिए हैं, चार चार पॉइंटर करके हम 5 सफ़ों को कवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट एज अ रिमाइंडर, जो पॉइंटर्स हम कवर कर चुके हैं वो पहले और दूसरे सफ़े में वो ये हैं कि जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन कायदा और मिसाक भूल कर। तो ये शॉर्ट पॉइंटर्स हैं, जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक। और इसी तरह मीसाक खून के बाद भी कत्ल और इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। ये हमारे सेकंड पेज के पॉइंटर्स हैं जो रिसेंटली हम कंप्लीट कर चुके हैं। किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक तूर उठाकर, जो हमने रेफरेंस लिया है लास्ट वर्सेस में से। तो किताब का इनकार बुरा सौदा है, इसको अगर आप शॉर्ट लें, इसको बुला बनाते हैं। ईमान लाओ और मीसाके तूर याद रखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फोर्थ फिंगर वाला पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर है इस सेशन में। आखिरत सिर्फ तुम्हारी, ये पॉइंटर है। जिंदगी भी प्यारी, ये आगे आज डॉक्टर साहब के साथ आप करेंगे इंशाल्लाह। और फिर अगले 2 पॉइंटर हम उन पे बिल्ड करेंगे। तो आखिरत सिर्फ तुम्हारी, जिंदगी भी प्यारी, जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, अहदो किताब से बेवफाई। तो जितने भी उनने अहद किए थे उनसे बेवफाई। आखिरत सिर्फ तुम्हारी, इस पॉइंटर का पिछली आयत से जो ताल्लुक है वो वही है। अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बद है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे। बनी इसराइल यहूद का अकीदा था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है। इन आयात की रोशनी में हमको अपना भी जायजा लेना है इंशाअल्लाह। इट्स वन ऑफ द लेसन्स वी विल ड्रॉ टुडे। तो यहूद का अकीदा था कि जन्नत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खास है और किसी के लिए नहीं है। अल्लाह ने उनके इस अकीदे को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही है तो जरा मौत की तमन्ना करो। ये फर्स्ट वर्स में हम कवर करेंगे। और अपने दिलों में वो ये बात जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार कर दिया। वो ये भी जानते थे कि इस तरह करके उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए वो मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑन एवरेज यू आर सीइंग वन न्यू वर्ड per line if that। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए कुरान को इजी बना दिया है। तो पहली वर्स को लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह
من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو پہلے جو انشیڈڈ ہیں وہ سب بس دیں اگر کانت ہے، کل ان کانت کہہ دیں اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، ان اللہ preposition right from level 1 اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، یعنی اردو کا ورڈ بھی ہے بٹ شیڈڈ ہے ہمارے لیے، پہلی دفعہ کر رہے ہیں یہاں پہ، من دون الناس سے دوسرے لوگوں کے سوا. تو یہاں تک ایوری تھنگ از سپر ایزی فار ایوری ون انشاءاللہ. تو تم تمنا کرو موت کی. دس از نیو شیڈڈ ہے، فتمنو، تو اس کو بریک ڈاؤن کر کے تو تم سب تمنا کرو الموتا موت کی، اردو کا ورڈ بھی کن تم سکین، نتھنگ نیو، اگر تم ہو سچے. تو الحمدللہ رب العالمین، very easy verse, right, for us. One new word in the first line, two new words on the second line. تو یہود کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، وغیرہ وغیرہ. آپ کو پچھلی ورسز میں یاد ہوگا کہ جہنم کی آگ نے نہ چھوا بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا. اللہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا کہ ذرا موت کی تمنا کرو. اس طرح اللہ نے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. They knew that the prophets were true, so they wouldn't have the audacity to wish for death. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے. ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے. Inshallah, you would have heard many scholars comment on this and what this actually means. تو انشاءاللہ مل کے آتے ہیں. I think Sister Arzu will repeat with us today, inshallah. قُلْ إِنْ كَانَتْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت، کہہ دیں اگر ہے، کہہ دیں اگر ہے، لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے گھر آخرت کا، تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. اگر تم ہو سچے. تو خالصتاً خاص طور پر، خالصتاً خاص طور پر، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو. تو تم تمنا کرو موت کی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو آگے جو چھوٹی ورس ہے آج کی، ماشاءاللہ اس سیشن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس وَلَن کی. تو يَتَمَنَّوْهُ، وَمَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، تو اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، جو ہو ہے اینڈ میں اس کی وجہ سے اس کی، ابدم کبھی، بیما اس کے سبب جو، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. تو ایدیہم قدمت ایدی
ہم نے گرامر میں ابھی کیا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، تو قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ مؤنث لگا ہوا ہے پہلے، ایدیہم ٹوٹی جمع ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یتمنون، تو یہ لن کی وجہ سے ہمارا نون ڈراپ ہو گیا ہے، رائٹ؟ یہ بھی ہم نے ریسنٹلی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کور کیا ہے، جب ہم ٹی پی آئی میں پریکٹس کر رہے ہیں آج کل کے گرامر میں، تو لن کی وجہ سے ہمارا جو نون ہے یتمنون ہے، یتمنو ہو گیا ہے، تو نون غائب ہو گیا ہے، یہ ہم نے پریکٹس کی ہے ریسنٹلی۔ تو ابداً کبھی، کبھی بھی، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی، بما اس کے سبب جو، اس وجہ سے جو، ماں جو ہے شروع سے ہم لیول 1 کر رہے ہیں، بیما کیونکہ مڈل میں آیا ہے، کوسچننگ ٹرم میں نہیں آیا، اور قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ 2 ویکنڈز اگو یا 3 ویکنڈز اگو ہم نے یہ گرامر میں کور کیا ہے ٹوٹی ہوئی جمع، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو اس میں جو فرسٹ ہاف ہے، یہود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک نبی کے سامنے موت کی دعا کریں، کیونکہ ایک تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنت صرف انہی کے لیے نہیں ہے۔ تو کھوکھلے پن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ان کے کھوکھلے ہونے کا بیان کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے رسولوں کا ایسا کام کیا تھا، پتہ بھی تھا کہ نبی آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، یعنی لو آف دس ورلڈ۔ چوتھے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے اگر وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہیں مر جائیں گے۔ یہ جائے کس کی وضاحت ہے تھوڑی سی، جو شخص کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے، بما قدمت ایدیہم، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موت کو بھی آتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے تعلق سے کوئی نصیحت و یاد دہانی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ save us from such behavior. Allahumma ameen. Back in primary school, one of my teachers used to say کہ اگر آپ گناہ کرتے رہیں تو وہ آپ کو عام لگنے لگے گا، اس میں گناہ میں آپ کو کوئی برائی رہے گی نہیں، نظر ہی نہیں آئے گی۔ May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So inshallah, I'm sure Sister Arzu will do a better job of reading this verse than I did. So let's practice together. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی کبھی، بما اس کے سبب جو، بما اس کے سبب جو، قدمت ایدیہم، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، اور وہ ہرگز تمنا نہ کریں گے اس کی، ابدم کبھی، ابدم کبھی، قدمت ایدیہم، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے جو۔ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے جو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ماشاءاللہ there's a beautiful set of ahadith collected by Dr. Zafar in today's slides. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے،
اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے. I mean, what a beautiful hadith. And we can easily incorporate this in our daily life. After the daily prayers, 5 daily prayers at least, 5 دفعہ بندہ کہہ سکتا ہے ایٹ لیسٹ. تو حدیث حضرت توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں جیسے میزبان کھانے کی طرف دعوت دیتا ہے. پوچھنے والے نے عرض کی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکوں جیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارا رعب تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈالے دے گا. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to balance the effort we put in this life and what we try to do for the life of the hereafter, the eternal life. Allahumma ameen. Hazrat حامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم was about to pass this world, he said to Jibreel alayhi salam, Allahumma rafiqul ala, yani I also wish to meet my Lord now as Allah wishes to meet me. Subhanallah, that was our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what a beautiful hadith we have to learn from. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور انعام و اکرام کی بشارت دی جاتی ہے. اس بشارت کی وجہ سے موت اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس سے اللہ کے عذاب اور گرفت کی وعید اسے اپنے سامنے چیزوں سے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from the first category. Allahumma ameen. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا and you would remember کہ ڈاکٹر ظفر has put this particular hadith in front of you previously. اے قریش کے لوگوں اپنے لیے کچھ کر لو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا. اور اے صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے. اپنی بیٹی سے کہا میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. جہاں تک بزرگوں سے نسبت اور محبت کا تعلق ہے اگر ان کے صالح اعمال اور تعلیمات کو نہ اپنایا جائے تو یہ نسبتیں کوئی کام نہ آئیں گی. Remember, every soul, every one of us is gonna be questioned and have a meeting with our Lord direct with no interpreter. And جہاں پہ کوئی بزرگ کو کوئی جس نسب سے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. It's all about what we have achieved inshallah and we will achieve good. یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور انبیاء کی اولاد ہیں. So we want to stay away. This is the lesson we want to draw. All the collection of ahadith, the fikri tarjuma, the translation of the verses, it all leads to this particular lesson. ہم اللہ کے محبوب اور انبیاء کی اولاد ہیں یہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہمارے لیے ہی بنایا ہے. So we want to stay away
from this behavior. اور سجایا ہے بالفرض اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو یہ چند دنوں کے لیے جانا ہوگا، بالآخر ہم جنت کے لیے، اور جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم ہی اسی کے وارث ہوں گے۔ فہم القرآن سے ہے، وہ یہ بات اتنی شدت و مت کے ساتھ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو، یعنی look at their wrong belief ہے، اس کے بغیر کسی کو جنت کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے، یعنی they're the favorites. Look what's happening in the world today. یہودیوں کے اس باطل عقیدے کے اثرات ہیں کہ جس بنا پر مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے unfortunately، جس کا خیال ہے کہ آدمی کے عمل جیسے بھی ہوں، جنت میں جانے کے لیے بزرگوں سے نسبت اور محبت ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ It's okay. Keep on doing whatever you want to do, but you will end up in Jannah. جو کتاب ہدایت دی گئی ہے، اس میں ایمان و عمل ہی کو آخرت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، نسل اور نسب کو نجات کی بنیاد قرار دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ وہ یہ کس طرح، یعنی جیسے ہم نے قومی اور سیاسی مصلحتوں کے تحت اختیار کیا اور پھر اللہ کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کرتے ہوئے اسے عقائد کا حصہ بنا لیا۔ Unfortunately, we bend the rules and bending the rules and we keep on following the wrong things. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. یہ کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ مسلمانوں کے بارے میں in the society, this is true. اس حقیقت کے شناسا ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا کرنے کی جرات نہیں کریں گے، and this is what we covered at the end. وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کوئی خوبی نہیں جو ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ ایک قوم جسے اپنے سچائی کا دعویٰ ہے اور اسے اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے صرف موت کی تمنا کرنا ہے، اور زبان سے تمنا کا لفظ کہہ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ If they were really true, they should have accepted the challenge that is in the verse of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کبھی یہ جرات نہیں کر سکیں گے، اور تاریخی ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے نزول کے بعد یہود کو سانپ سونگھ گیا، یعنی ان میں سے کسی آدمی کو یہ کہنے کی جرات ہی نہ ہوئی کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جو قرآن کریم کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کی ایک حجت ہے۔ It's proof, it's a living proof, it's a miracle that none of them took up the challenge. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے موت کی تمنا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دیتا اور ایک یہودی بھی زندہ نہ رہتا۔ So this is what I referred to earlier when we were covering the verse. وضاحت ہوگی، you can take it in the light of this hadith. وہ لوگ چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے جانتے تھے کہ کسی نبی کا چیلنج قبول کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ So just before you go, we move just very quickly. Inshallah, we're doing okay for time. Once I heard a very prominent lecture from a very prominent current times alim of in our dunya, and he said, "Raise your hand if you want to go to Jannah." And of course, everybody in the audience tried to raise their hand, and he said, "Well, you have to die first." So inshallah, if we put it in the context of our hadith today, the verses we covered today, we want to be prepared for akhirah, inshallah. Keep trying to do better. اور ہمارا ترجمہ یہی ہے، کہہ دے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ تو اسباق جو ہم نے ڈرا کیے ہیں ماشاءاللہ، جو پرومس کیے تھے، یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو، اپنے دلوں
चुके थे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे सच्चे रसूलों का इनकार कर दिया। वो ये भी जानते थे कि इस तरह करके उन्होंने बहुत बुरा गुनाह किया है, इसीलिए वो मौत की तमन्ना करने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐ अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और हमें आग से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। द बेस्ट दुआ फिटिंग तसव्वुर और एहसास के साथ इंशाअल्लाह करनी है जो आज का हमने मटेरियल अभी तक कवर किया है, और एहतसाब करना है। सेल्फ एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। नस्ल और नस्ब हदीस में जिस तरह हमने देखा हमारी मदद नहीं करने लगा। प्लान मिसाल के तौर पर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से नेक काम करूंगा ताकि जन्नत में दाखिल हो जाऊं। ये इनफरादी तौर पे अल्लाहुम्मा आमीन और इज्तिमाई तौर पे हमने अपने लिए दुआ की है इंशाअल्लाह, ताकि इंशाअल्लाह वी फिक्स आवरसेल्व्स सो वी कैन प्रोपेगेट द ब्यूटीफुल दीन ऑफ इस्लाम। तो जो आज के अस्मा आए हैं उनकी वाहिद जमा लेते हैं। दार दयार घर, और उसकी जमा अमवात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और इसी तरह यद आईदी। तो हाथ हाथों ये टूटी हुई जमा आई है तो कद्दमत के साथ आई है एज ए रिमाइंडर। मिलके प्रैक्टिस करते हैं, मैं वाहिद बोलता हूँ आप जमा बोलें। उम्मीद है आप सिस्टर आरजू के साथ और मेरे साथ घर में रिपीट कर रहे होंगे। दार दियार, मौत, अमवात, यद ऐदी। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमेशा की तरह हम अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो फतह नसरा दरबा या समिया के वजन पे आए हैं, जो लेवल 1 से हमने किए हैं, तो नसरा के वजन पे है। खालिसतन का वर्ड जो आया है, तो यखलुसु उखलुस, खलसा यखलुसु उखलुस, खालिस डैश खुलूस, खालिस डैश खुलूस। और इसी तरह ये खालिस होना था। और सदा का है सच कहना, तो ये भी नसरा के वजन पे है। सदका यसदुकु उसदुक, सदका यस्तुकु उसदुक, सादिक मसदूक सिद्क। सादिक मस्तूक सिद्क। है। और दराबा के वजन पे है, थोड़ी सी चेंज है बट दराबा के एग्जैक्टली सिमिलर है। ज़लम यज़लिमु इज़लिम, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, जालिम मजलूम जुल्म। ज़ालिम मज़लूम ज़ुल्म। जज़ाकल्लाह खैर। तो जो में हमने कवर किए हैं कमजोर अफ़ाल, यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, तो काला दिस वाज वन ऑफ द वर्ड्स जो हमारा रूट वर्ड है, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। काला यकूलु कुल, काला यकूलु कुल, काइल मकूल कौल। काइल मकूल कौल। काना ये भी हमारा रूट वर्ड है। काना यकूनु कुन, काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन। काइन डैश कौन। तो कानत का वर्ड हमने कवर कर लिया। और इसी तरह माता मरना, माता यमूतु मुत, माता यमूतु मुत, मैयत डैश मौत। मय्यत डैश मौत। जो अभी हमने लेवल 3 में क्वाइट रिसेंटली कवर किए हैं, तमन्ना करना, तो या तमन्ना हो, वो नून ड्रॉप हो गया वलन की वजह से, लन की वजह से। तो तमन्ना या तमन्ना तमन्ना। तमन्ना यतमन्ना तमन्ना। तो ये तदब्बरा की तरह है, दैट्स व्हाई द रेफरेंस इज देयर। मुतमन्निन मुतमन्ना तमन्ना। मुतमन्निन मुतमन्ना तमन्निन। सर ये मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज को भी का लेक्चर भी देखा है, तो ये एंड में तमन्निन हम बोल सकते हैं। मैं खैर बोल सकते हैं, अक्सर सही। ड्रॉप भी तो कर सकते हैं ना, एंड वाला जो वर्ड है तमन्ना, तमन कह सकते जी हैं तमन्ना। जी, क्योंकि मैंने जब रिपीट में सुना है तो तमन्ना ही यूज किया गया है, लेकिन तमन्निन भी ठीक है, राइट है। तो एक दफा और प्रैक्टिस करते हैं। तमन्ना या तमन्ना तमन्ना। तमन्ना यतमन्ना तमन्ना।
متمنن متمنا تمنا. متمنن متمنا تمنا. جزاک تمن. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور بھیجنا تو یہ قدمت ایدیہم. قدم یقدم قدم. قدم یقدم قدم. تو یہ تو ویری ایزی. علامہ کے وزن پہ ہم نے کتنے ورڈز کور کیے ہیں. تو اسماء کی کیز جو ہیں مقدم مقدم تقدیم. مقدم مقدم تقدیم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. تو دیٹ واز آور فرسٹ ہاف. ابھی گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک گہری سانس لیجئے, دعا کیجئے, رینیو کیجئے. ربی زدنی علما. تو لم پلس مضارع ہم کور کر رہے ہیں. مزید فی کے ساتھ صحت مند اور کمزور دونوں ورڈز ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ, اور دیکھیں گے ایفیکٹ کیا ہے ایک منٹ انشاءاللہ. سر، ایک منٹ رک جائیں.